ناظرین گرامی، لطیف کھوسہ کی طرف سے اہم اعلان کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کی ضمانت میں کسی قسم کی دو نمبری کرنے کی کوشش کی گئی تو سوار کا دن آخری دن ہوگا اور وکلا کی طرف سے اعلان جنگ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین عمران خان نہ جھکا ہے، نہ جھکے گا اور نہ ہی دبنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ عثمان ڈار کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا اور ان کی والدہ نے ایک ہنگامی پیغام بھی جاری کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ میرے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور جن لوگوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو سرعام عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ میرا بیٹا اپنے اوپر عائد الزامات کا دفاع کر سکے۔ میری عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے میری اس اپیل کو سنا جائے اور عثمان ڈار کو گرفتار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ سمیع ابراہیم نے بڑی اہم خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل کے الیکشن سے دو باتیں ثابت ہوئی، ایک تو جنرل الیکشن فروری میں بھی نہیں ہوں گے اور دوسرا پاکستانیوں کے دل سے عمران خان کی محبت نہیں نکالی جا سکتی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد برے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان میں 3 ضمنی الیکشنز ہوئے۔ پشاور میں الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی جیت گئی۔ کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن کرائے گئے، پی ٹی آئی نے کلین سویپ کر دیا اور گلگت بلتستان کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو رمیز راجہ نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اعصاب کا اتنا مضبوط ہے کہ وہ آپ کو 1000 میں سے 1000 مرتبہ غلط ثابت کر کے دکھائے گا۔ اس کے علاوہ حامد میر نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ 2 سے 3 سال بعد پچھتائیں گے کہ ہم نے اس وقت عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں امریکی سفیر نے بڑا اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سوشل ایشو، ٹیکنالوجی اور صحت جیسے سیکٹرز میں بہتری لانا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ بیان کوئی ایسا بندہ دے جس نے پاکستان کے اندر الیکشن لڑنا ہو تو بڑی زبردست بات ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ پاکستان کے سفیر نے امریکہ کے اندر یہ کہا ہو کہ ٹرمپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے؟ پاکستان کے کسی سفیر نے سنگاپور، دبئی یا سعودی عرب میں جا کر یہ کہا ہو کہ بھائی ایسے نہیں ایسے کر دو؟ یا پاکستانی سفیر کسی ملک کے سیاست دانوں سے مل رہا ہو؟ لیکن پاکستان میں امریکی سفیر ہمارے چیف الیکشن کمشنر کو مل رہے ہیں جن کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور اگر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کسی بھی صورت آگے ہیں، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیتا ہے۔ نہ یہ بندہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ یہ کسی کے آگے جھکتا ہے اور نہ یہ کسی کی بات مانتا ہے۔ یہ بندہ سٹیج پر کھڑے ہو کر کہہ دیتا ہے کہ کیا ہم تمہارے غلام ہیں، جو تم کہہ دو گے ہم کر لیں گے۔ اس وجہ سے عمران خان کسی بھی صورت امریکہ کو منظور نہیں ہے اور یہ بات پاکستانی قوم کا بچہ جانتا ہے، اور دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ نے 60 سے زیادہ ممالک میں رجیم چینج کیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں دوسرے ممالک میں، اور امریکہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی ملک میں اگر ایسی کوئی حکومت ہے جو امریکی مفادات سے ٹکرا رہی ہے تو وہ بندوں کو خریدتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاکستان میں خریدا گیا، اور اس حکومت کو گرا دیتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہمیشہ امریکہ اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو دوبارہ ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنائے، آمین ثم آمین۔